سب سے پہلے میں غازی ملت پریس کلب کے تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہر وقت میں مختلف عوامی ایشوز پہ، قومی ایشوز پہ آپ صف اول کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کا کردار رہا ہے کہ جنہوں نے حقائق کو سامنے لانے میں ہمیشہ عملی اور فرنٹ فٹ پہ آ کے کردار ادا کیا۔ تو میں تمام غازی ملت کے پریس کلب کے عہدیداران کا اور ممبرز کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک انتہائی اہم اور سینسٹیو ایشو کے اوپر بات کریں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ بہت سی ہماری ایون پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اور ہمارے جو سماجی لوگ ہیں وہ بھی چند حقائق پہ بات کرنے سے کتراتے ہیں، اور کچھ ایشوز ہیں جن کے اوپر لوگ بہت ہی کم بات کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ہونے والے ہر ایک واقعے کے اوپر ہمیں اپنا موقف دینا چاہیے اور جو حقائق ہیں وہ سامنے لانے چاہیے۔ آج جو بات جس موضوع پہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ گو کہ بڑا اہم بھی ہے اور بہت ہی حساس نوعیت کا بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو وہ حقائق بتانے چاہیے جن حقائق پہ کسی نہ کسی طرح یا تو پردہ ڈالا جاتا ہے یا پھر خوف کی وجہ سے لوگ ان حالات پہ بات نہیں کرتے۔ میں آپ کو بنیادی طور پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر میں پہلے بھی میں نے کئی دفعہ یہ بات کی، آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ آزاد کشمیر کے امن کو خطرات لاحق ہیں، اور ان خطرات کو بنیادی طور پہ جو انڈین ایجنسی را ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح آزاد کشمیر کا امن سبوتاج ہو، یہاں کے لوگوں میں وہ چاہتے ہیں کہ قتل و غارت ہو، یہاں کے بازاروں میں، یہاں کی مساجد میں، یہاں کے اسکولوں میں راج چاہتی ہے کہ وہ اقدامات کیے جائیں جو وہ پاکستان بھر میں دوسرے علاقوں میں وہ چاہے خیبر پختونخوا میں چاہے بلوچستان میں کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے آزاد کشمیر میں بھی ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کرنے کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے، اور اس کے جو تانے بانے ہیں وہ بدقسمتی سے افغانستان سے ملتے ہیں۔ اور افغانستان میں ایک کردار ڈاکٹر رؤف نامی جو 2007 میں یہاں سے افغانستان چلے گئے، ان کا تعلق باغ سے ہے بیسیکلی، اور وہ 2007 میں جب افغانستان گئے تو انہوں نے وہاں جا کے باضابطہ طور پہ دہشت گرد تنظیموں کو جوائن کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی فیملی بھی بلا لی، اور اس وقت ڈاکٹر رؤف خود اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ باضابطہ ایکٹیو ٹیررسٹ ہیں اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے افغانستان میں بیٹھ کے یہ منصوبہ بندی کی کہ اب آزاد کشمیر کے امن کو ہم نے سبوتاج کرنا ہے، خراب کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہاں ایک پراپر اپنا ایک اسکواڈ، ایک گروپ تشکیل دیا، اور اس گروپ کی جو کاروائیاں ہیں ان میں پچھلے عرصے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ایک پولیس کانسٹیبل سجاد ریشم شہید ہوئے باغ میں، تو اس کے اوپر لوگوں کے اندر ایک تحفظات تھے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، اس کے پیچھے کون ہے۔ تو اس کی جو انیشیلی ظاہر ہے جو تحقیقات جو ہم نے ابھی تک معلومات لی، اور مختلف پریس کانفرنسز بھی موجود ہیں اس سلسلے میں، آئی جی آزاد کشمیر کی بھی، ایس ایس پی راولہ کوٹ کی بھی، باقی لوگوں کی بھی، اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ جو سجاد ریشم کی شہادت ہے یا جو ان کو مارا گیا، اس کے جو تانے بانے ہیں وہ ڈاکٹر رؤف کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور یہ بات پہلی دفعہ اس وقت منظر عام پہ آئی جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آزاد پتن کے اوپر ایک مشکوک ایک شخص گرفتار ہوا، ثاقب غنی اس کا نام تھا۔ تو وہ جب گرفتار ہوا تو اس نے یہ بتایا کہ اس کے پاس اسلحہ بھی برآمد ہوا، اور اس نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر رؤف نے اپنے 5 یا 6 لوگوں پہ مشتمل ایک گروہ آزاد کشمیر بھیجا ہے جس نے یہاں کاروائیاں کرنی ہیں، اور اس گروہ میں جن لوگوں کے نام تھے ان میں ایک اسامہ نامی ایک نوجوان تھا جس کا تعلق بھی باغ سے تھا، 2 اس میں افغانی تھے جو افغان نیشنل تھے، اور ایک اس میں الفت تھا، اور پھر زرنوش نسیم کا نام اس کے اندر دیا گیا۔ اور یہ پہلی دفعہ جو انکشاف ہوا وہ آزاد پتن کی گرفتاری کے بعد ہوا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ ایک ریڈ ہوا جو اسی علاقے میں باغ درکوٹ کے سائٹ پہ، تو اس میں ایک راگیر جو کہ مبینہ طور پہ زرنوش یا اس کے ساتھیوں کی فائرنگ سے اس میں شہید ہوا۔ تو اس کے اگلے دن ہی آپ تمام میڈیا کے لوگ اس سے باخبر ہیں کہ ڈاکٹر رؤف پہلی دفعہ میڈیا کے سامنے اپیئر ہوئے۔ اب وہ ایک سائٹ پہ بندوق رکھی ہوئی تھی اور وہ سامنے آئے، اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ یہ جو راگیر مارا گیا ہے یہ ہمارے لوگوں کی فائرنگ سے نہیں مارا گیا، یعنی انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ میرا ایک گروپ تو وہاں موجود ہے لیکن جو فائرنگ ہوئی وہ ہمارے گروپ نے نہیں کی۔ تو بہرحال یہ ان کا موقف تھا، لیکن یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ڈاکٹر رؤف کے جو عزائم ہیں آزاد کشمیر کے امن کو سبوتاج کرنے کے،
ان کے لیے وہ اپنا ایک اسکواڈ یہاں بھیج چکا تھا اور اس میں یہ لوگ تھے. پھر اسامہ کی جو فیملی تھی ان کی درخواست پہ اسی اسکواڈ کا جو ایک ایکٹیو ممبر تھا اسامہ, اس نے ہتھیار ڈالے ریاست کے آگے, پولیس کے آگے, اور اس نے بھی وہی بات بتائی جو آزاد پتن سے گرفتار ہونے والے شخص نے بتائی تھی کہ یہ 5 لوگوں کا اسکواڈ جس میں 2 افغانی نیشنل ہیں, ایک الفت نامی شخص ہے جو منڈی بہاؤالدین سے جس کا ذکر تعلق تھا, اور اس میں اسامہ نے یہ بتایا کہ زرنوش کے جو دوسرے بھائی ہیں جبران, وہ بھی اب ان کا حصہ بن چکے ہیں. تو اب ان کا جو بیسیکلی ٹارگٹ تھا یا ان کے جو عزائم تھے وہ یہ تھے کہ آزاد کشمیر کے بازاروں میں, آزاد کشمیر کے مساجد میں, آزاد کشمیر کے اسکولوں میں انہوں نے اسی طرز کے بلاسٹ, اسی طرز کی دہشت گردانہ کارروائیاں کرنی تھی جو یہ دہشت گرد ملک بھر میں کر رہے ہیں. اب اس پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل نوٹیبلز ہیں یا پولیٹیکل ایلڈرز ہیں وہ گھبراتے ہیں حقائق سامنے لانے پہ, کیونکہ انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے سچ بولا تو ہمارا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ ضائع ہو جائے گا, ہمارا ووٹ ٹوٹ جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ سے زیادہ, ہر ایک چیز سے زیادہ ہمیں آزاد کشمیر کا امن عزیز ہے. آزاد کشمیر کا امن اگر نہیں ہوگا تو ہمارے پاس پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. آپ صافی حضرات اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آزاد کسی بھی علاقے میں جب امن سبوتاج ہو جاتا ہے تو وہاں کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے, وہاں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, وہاں کا جو لوگوں کا لائف سٹائل ہے وہ مکمل برباد ہو جاتا ہے. تو یہ ڈاکٹر رؤف گروپ جو کہ را کی معاونت سے آزاد کشمیر کے اندر کاروائیاں کرنے کے عزائم سے انہوں نے یہ اپنا اسکواڈ جب یہاں بھیجا, جو آپ لوگ بہت ساری چیزوں سے پہلے سے باخبر ہیں. پھر جب اسامہ نے سرنڈر کیا, جو سیکنڈ جو اس کا گروپ تھا, پہلا تو ثاقب جو تھا یا غنی, وہ تو گرفتار ہو گیا تھا آزاد پتن پہ اسلحے کی بڑی کھیپ کے ساتھ. لیکن جو دوسرا بندہ جب جس نے اس نے والنٹیئرلی جب سرنڈر کیا تو اس نے مزید انکشافات کیے اور اس نے بتایا کہ یہ گروپ ہے اور ان کے یہ عزائم, اور یہ اسٹیٹمنٹس پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں. اب جب اس سے آگے بڑھیں تو پھر یہ ہوا کہ جب اسامہ کے بھی انکشافات سامنے آئے تو پھر باضابطہ طور پہ سول ایڈمنسٹریشن نے ان سے رابطہ کیا جو زرنوش اور جبران کے والد محترم ہیں اور ان کی والدہ اور ان کی اہلیہ سے, کہ آپ اپنے بچے کو واپس بلائیں, آپ ان سے اپیل کریں تاکہ یہ ہتھیار چھوڑیں اور واپس آئیں. کیونکہ ایک اس گروپ کا ممبر اسامہ والنٹیئرلی سرنڈر کر چکا تھا اور اسی کے ظاہر فالو اپ میں یہ چاہتے تھے کہ اب یہ بھی سرنڈر کریں, آئیں اور جو چیزیں ہو چکی ہیں ان کے اوپر جو قانون کہتا ہے اس کو فیس کریں. اب کیونکہ اس پہ آپ کے علم میں ہے کہ زرنوش کی اہلیہ کی بھی, ان کے ورثاء کی بھی متعدد ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں, آپ سب کے علم میں ہے. انہوں نے اپنے بیٹوں سے اپیل کی کہ آپ واپس آئیں, لیکن وہ اس لیے واپس نہیں آئے کہ کیونکہ جو مبینہ طور پہ سجاد ریشم کا جو شہادت تھی یا جو ان کا جو قتل تھا اس کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا, ڈاکٹر رؤف کے کہنے پہ ہوا تھا. تو اس لیے واپس نہیں آئے کہ اگر ہم واپس آئیں گے تو ظاہر ہے جب ہم کورٹ میں پیش ہوں گے, جب ایویڈنس سامنے آئیں گے تو ہم ان کو جھٹلا نہیں سکیں گے, کیونکہ انہی کا اپنا جو ممبر تھا اسامہ, اس نے اس چیز کا اعتراف کر لیا تھا. اس کی سٹیٹمنٹس, اس کی ویڈیوز, اس کی تمام چیزیں آلریڈی پولیس کے پاس موجود تھیں. تو اس وجہ سے یہ واپس نہیں آئے. اور پھر جو ٹارگٹ ان کو دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اب کیونکہ آپ کے گرد شاید گھیرا تنگ ہوگا تو اس سے پہلے کہ آپ مارے جائیں, آپ نے پچھلے دنوں آپ نے ایس پی راولا کوٹ کی جو یہاں ایک لوکل ایک ایونٹ ہوا, اس میں ان کی تقریر آپ نے سنی ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ اے پی ایس ان کا ٹارگٹ تھا یا تھانہ راولا کوٹ تھا, یا اسی طرح سے اور بھی اطلاعات ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ان کے ٹارگٹس تھے, کچھ بازار ان کے ٹارگٹس تھے, باقی چیزیں تھیں. لیکن وہ ناکام اس لیے ہو گئے کہ جو ان کی ویپن کی ایک بڑی کھیپ تو پہلے آزاد پتن پہ پکڑی گئی, پھر جو ان کے دوسرا اپنا ہی ساتھی والنٹیئرلی سرنڈر ہوا اس نے جو پوائنٹس نشاندہی کی, وہاں سے بھی جو اطلاعات ہیں کہ وہاں سے بھی اسلحے کی کچھ کھیپ اور کچھ ان کے جو نیٹ ورک کے لوگ تھے وہ بھی پکڑے گئے, جس کی وجہ سے یہ ناکام ہوئے اور یہ عوامی مقامات پہ یا اے پی ایس پہ یا پولیس تھانے پہ کوئی بڑی دہشت گردی کی کارروائی نہیں کر سکے. لیکن اب جب ان آخری دنوں میں یہ جس علاقے میں موجود تھے وہ آپ سب کے علم میں ہے, وہاں ان کا یہ ٹارگٹ تھا کہ اب ہم نے اپنے پلان کو حتمی شکل دینی ہے. ان کے پاس سوسائڈ جیکٹس تھیں, ان کے پاس تمام تر اسلحہ تھا, گرنیڈس تھے, اور یہ اس پلان کے ساتھ تھے کہ ہم نے ہر حال میں ایسا ماحول بنانا ہے کہ جس کے بعد یہاں دہشت گردی کی جو ان کے آبجیکٹیوز تھے وہ ان کو پورا کر سکیں. تو بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر پولیس نے کارروائی کی اور اس میں یہ دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچے. لیکن اس میں جو ایک بڑا اب تشویشناک پہلو ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ, بہت سارے پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, وہ کسی نہ کسی طرح
اب ان کے حق میں بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دہشت گردوں کے حق میں بات کر رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ جو شہید پولیس اہلکار جو شہید طارق ہیں یا دوسرے جن کا ہاتھ کٹ چکا ہے اس پورے واقعے میں، اب ساری زندگی وہ معذوری کی زندگی گزاریں گے، ان کے جو بچے اس وقت یتیم ہوئے ہیں ان کے لیے تو آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، سب خاموش ہیں، اور سب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ یک طرفہ بیانیہ بنا کے یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد تھے ان کے لیے سمپتی پیدا کی جائے۔ میرے چند سوال آپ میڈیا کے دوستوں کے سامنے ان کے سامنے ہیں کہ اگر زرنوش یا جبران، اگر وہ یا جو آپ جن لوگوں کا نام لے رہے ہیں، اگر وہ بے گناہ تھے تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ 2 افغانی کیا کر رہے تھے، ان کے ساتھ الفت کیا کر رہا تھا منڈی بہاؤالدین کا، جو ڈکلیئر ٹیررسٹ ہے، جو صرف یہاں نہیں بلکہ وہ تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف کارروائیوں میں ملوث تھا، مطلوب ٹیررسٹ تھا، تو اس کو لے کے آپ جنگلات میں کیا کر رہے تھے؟ آپ اگر معصوم تھے تو آپ نے اپنی اہلیہ، اپنے والد محترم کے، اپنی ماں کے بیانات کے اوپر آپ نے سرنڈر کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ کو یقین تھا کہ آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی، آپ سجاد ریشم کے قتل کے پیچھے نہیں تھے، تو آپ سامنے آتے، آپ کورٹ کو فیس کرتے، جیسے کہ انہی کا ایک ممبر اسامہ والنٹیئرلی سرنڈر کر کے آیا، وہ آج تک زندہ ہے۔ تو اگر پولیس نے ان سب کو مارنا ہی مقصد ہوتا یا بے گناہ لوگوں کو مارنا مقصد ہوتا تو پھر آج اسامہ کی بھی لاش آپ کو اور ہمیں کہیں سے ملتی، لیکن اگر اسامہ زندہ ہے، وہ جو آزاد پتن پہ گرفتار ہوا آدمی وہ آج تک اگر زندہ ہے، تو زرنوش نسیم یا جبران یا اس کے ساتھ الفت اور افغانی یہ تو ایک دہشت گردی کے عزائم کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ تو میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے اہل علاقہ سے، میڈیا سے، تمام علاقے کے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اس دہشت گردی کے ناسور کو اپنے ہاں مت پنپنے دیں، ان کے سمپتھائزر کسی صورت میں ہمیں نہیں بننا چاہیے، کیونکہ یہ دہشت گردی جب کسی علاقے میں آتی ہے یہ نسلیں اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ آپ بلوچستان کے لوگوں سے پوچھیں یا خیبر پختونخوا کے لوگوں سے پوچھیں یا ان علاقے کے لوگوں سے پوچھیں جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ کتنے بے گناہ اپنے پیاروں کو قربان کر چکے اس دہشت گردی کی جنگ میں۔ دہشت گرد کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی علاقہ ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، اس کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ وہ بے گناہوں کو قتل کرتا ہے، اور یہ بھی اسی عزائم سے آئے تھے۔ اب اگر ہم اس خوف سے کہ ہمارا ووٹ ٹوٹ جائے گا، اس خوف سے کہ اگر میں نے یہ بات کی تو میں نشانہ بن جاؤں گا، اگر ہم حق کی بات نہیں کریں گے تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کے مجرم ہوں گے۔ اور دہشت گردی ایک ایسا ناسور ہے کہ جو آپ سے آپ کا ٹورزم چھین لے گا، جو آپ سے آپ کا روزگار چھین لے گا، جو آپ کے علاقوں کو نو گو ایریا بنا دے گا۔ اگر ہم بر وقت آنکھیں نہیں کھولیں گے، بر وقت اس پہ بات نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اور آخر میں حکومت آزاد کشمیر سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ کا جو انداز ہے، آپ کی جو گورننس کا طریقہ ہے، آپ کا جو دہشت گردوں یا ان کے سہولت کاروں سے نمٹنے کا طریقہ ہے، اس کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے نہیں چلے گا کام کہ ایک طرف ایک ٹی ٹی پی جو کہ ایک ڈکلیئرڈ دہشت گرد گروہ ہے، جس کا سرغنہ افغانستان میں بیٹھ کے ڈاکٹر روف وہ یہاں ایک پوری پلاننگ کر رہا ہے، اس کا نشانہ کل ہو سکتا ہے میں ہوں، کل ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے ہمارا کوئی بازار ہو، کوئی مسجد ہو، کوئی پبلک مقامات ہوں۔ تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس کا جتنا نیکسز ہے، وہ چاہے اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں، چاہے ان کے لیے بیانیہ بنا رہے ہیں، چاہے ان کے لوگوں کو یہاں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، حکومت کو ان کے خلاف ایک سخت آپریشن کرنا پڑے گا۔ ہم قیمتی جانوں کے ضیاء پہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ آج آپ میرے ساتھ چلیں، کیمرے لے کے چلیں اس شہید کے گھر جو یہاں شہید ہوئے، جن کا منجوسہ سے تعلق ہے، تو اس کے گھر کے حالات دیکھیں، اس کے بچوں کا مستقبل دیکھیں، اس کے بچوں کو سر پہ اب کون ہاتھ رکھے گا؟ ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جی زرنوش کا یہ ہو گیا، جبران کا یہ ہوا، یا وہ منڈی بہاؤالدین کا جو تیسرا جو دہشت گرد تھا ان کی تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ہم جینوئن سوالات ہی نہیں اٹھا رہے۔ ہم یہ سامنے کیوں نہیں لا رہے کہ وہ افغانیوں کے ساتھ کر کیا رہے تھے؟ کیا آپ اور میں کبھی جنگلوں میں افغانی ڈکلیئر ٹیررسٹ کے ساتھ پھریں گے؟ اگر نہیں پھریں گے تو اس کا مطلب کہ پھر وہ کسی ایجنڈے کے تحت وہاں تھے۔ یہ بات ہمیں خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میڈیا سے میں اپیل کروں گا کیونکہ آپ کا بہت ایک تاریخی کردار ہے اویئرنس میں، لوگوں کو سمجھانے میں۔ آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ وہ پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ یہ ایک پورا نیکسس ہے جس کو مانیٹر کر رہا ہے، ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے امن کو تباہ کرنا ہے۔ تو اس لیے میں آج کی اس پریس کانفرنس میں حکومت وقت سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے پولیس کے شہداء کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، ان معصوم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں، ان کے لیے بھی کچھ ایسے پیکیجز لے کے آئیں کہ تاکہ ہمارا یہ ادارہ ڈی مولرائز نہ ہو۔ گو کہ میں کوئی بہت زیادہ
پولیس یا پولیس کے کردار یا ان کے جو عوام کے ساتھ رویے ہیں ان کا بہت بڑا ان کا آپ کہہ لیں کہ اکنالجمنٹ نہیں کرتا، کیونکہ چیزیں بہت ساری ایسی ہیں جنہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب اسپیسیفکلی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی اگر ہم بات کریں گے تو اس میں ہماری پولیس نے اگر قربانی دی ہے، اگر وہ آگے بڑھے ہیں، ہمارا امن بچایا، انہوں نے اپنی زندگی قربان کی ہے، تو وہاں پھر ہمیں باعث نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان کے اس کردار کی تعریف کرنی چاہیے اور ہمیں ان کے اس کردار کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی طور پہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ایک تو میں تمام آزاد کشمیر کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اپنے ارد گرد ایسے تمام لوگوں پہ نظر رکھیں جو کسی طور پہ دہشت گردوں کے سمپتھائزر بن رہے ہیں، کیونکہ کل یہ کسی بڑے نقصان کی طرف جائے گا، اس سے پہلے ہمیں اس کو روکنا ہے. ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سیکنڈلی حکومت آزاد کشمیر سے میں یہ کہوں گا کہ وہ کھل کے سامنے آئے. یہ انوار الحق صاحب پتہ نہیں کس خوف میں مبتلا ہیں یا ان کی کابینہ کے لوگوں کو کیا ڈر کھائے جا رہا ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس شہید کو شہید ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے. انوار الحق صاحب ویسے تو بٹن کھول کے پورے آزاد کشمیر میں گھوم رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ برا لفظ ہے کہنا، لیکن وہ یہ ایک ڈان ظاہر کر رہے ہیں آزاد کشمیر کا، بلا مقابلہ ڈان. ان کو چاہیے تھا کہ وہ شہید طارق کے گھر ہوتے. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ CMH آئے رات کے اندھیرے میں، وہاں آ کے 4 آپ زخمیوں کو ملے اور راتوں رات آپ واپس چلے گئے. آپ کو فرنٹ فٹ پہ یہاں آنا چاہیے تھا، شہداء کے فیملیز کے گھروں کو جانا چاہیے تھا، آپ ان کے دکھوں کا مداوع کریں. انہوں نے اس قوم کی نسلوں کی بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، انہوں نے دہشت گردی کے ناسور سے لڑتے ہوئے جانیں قربان کی ہیں. تو وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں. اور حکومت سے میں کہوں گا کہ اس میں کسی کمزوری کا مظاہرہ نہ کریں، بزدلی کا بھی مظاہرہ نہ کریں. آپ آگے بڑھیں، اپنے لوگوں کو سمجھائیں، بریف کریں، شہداء کے لیے پیکج کا اعلان کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو شہداء کے اگینسٹ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا جو دہشت گردوں کی آواز بن رہے ہیں یا جو ان کے بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں، اکراس دی بورڈ ان کے خلاف کارروائی کریں. اگر آپ ڈریں گے تو آنے والی نسلیں آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گی. ہم تو ظاہر آدمی کا پولیٹیکل سٹیک ہولڈر اپنے حد تک اپنا کردار دے سکتے ہیں، لیکن ہم اتھارٹی نہیں ہیں. یہ کام ہے اس وقت آزاد کشمیر کے وزیر داخلہ کا، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا اور ان تمام کنسرننگ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور اداروں کا جو اس طرح کی چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں. ان سے ہم پرزور اپیل کریں گے کہ دہشت گردی کے ناسور کے خلاف اقدامات کریں. ہماری قیمتی جانیں کسی صورت ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. ہمارے امن کو، ہمارے جو پرامن شہری ہیں ان کے خلاف اگر دہشت گرد کسی بھی قسم کا کوئی اقدام کریں گے، اور اگر آپ نے بر وقت ان کے سہولتکاروں کو نہ پکڑا، ان لوگوں کو نہ پکڑا جو ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، تو پھر اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت بھی برابر کی مجرم تصور کی جائے گی. یہ پہلے بھی میں نے شہید حیات کے مزار پہ، کوکوٹ کے مقام پہ ہمارے ساتھ سردار مشتاق موجود ہیں، سردار ظہور موجود ہیں، ان کی موجودگی میں نے اس وقت بھی کہا تھا. اس وقت بھی کسی ایک دہشت گرد کو شاید پکڑا گیا تھا اور پھر وہ پریشر کے اوپر اس کو چھوڑ دیا گیا تھا یا اس کے معاملات میں نرمی برتی گئی تھی. تب بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اور آج ہم دوبارہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ میڈیا کے حضرات کے سامنے، غازی ملت پریس کلب میں آپ تمام کے سامنے اگین ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے اندازے آپ کا جو انداز انویسٹیگیشن ہے یا جو آپریشن کا طریقہ کار ہے، اس کو مزید اس میں جدت لائیں. پولیس کو وہ اکوپمنٹ فراہم کریں کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف کام کر سکے. ورنہ اگر کسی قسم کا بھی یہاں نقصان ہوگا یا امن کو خرابی ہوگی تو اس کی ذمہ دار بھی حکومت وقت ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس اہم اور حساس معاملے پہ ہماری گفتگو سننے کی ہمت کی. اس میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو دہشت گرد عزائم لے کے آ رہے ہیں، اس کو نہ صرف پولیٹیکل سٹیک ہولڈر بلکہ بینگ اے میڈیا پرسن آپ بھی اپنا کردار ادا کریں گے، اور اسی طرح تمام جو سماجی اور فلاحی اور سیاسی تنظیمیں ہیں ان سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی خوف کے بت کو توڑیں گے اور اپنے علاقے کی بہتری کے لیے، اس کے امن کے تحفظ کے لیے، اس میں مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں ان کے لیے وہ آگے بڑھیں گے اور دہشت گردوں کے خلاف کھل کے فرنٹ فٹ پہ سامنے آئیں گے. بہت بہت شکریہ.